آج ایک واقعہ ہوا ہے جس میں 2 ISI کے افسران کو مارا گیا، قتل کیا گیا، اور اس کے لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو خراسان ہے وہ اسی کا TTP کا ایک اس نے اس کی رسپانسبلٹی بھی. اب دیکھیں نا، آپ کا ستارہ شجاعت بندہ جو ہے انہوں نے کل مارا ہے، آج انہوں نے اس کی قبول بھی کی ہے. 2018 کو جو ایشین ٹائیگر ملا تھا عمران خان صاحب کو، انہوں نے 3.5 سال میں اس کو ایشین بلی بنا کے رکھ دیا. بازار جلدی بند ہوں گے تو بچے کم پیدا ہوتے ہیں، حاجی آصف صاحب نے یہ فرمایا، اور رات 8 بجے بازار بند ہونے سے آبادی میں اضافے میں کمی آئے گی. آپ دیکھیں، میں نے بھائی صاحب جہاں پہ 8 بجے مارکیٹیں بنتی ہیں وہاں پہ بچوں کی جو ہے نا تعداد کم ہے پیدا ہونے کی. ابھی جو تازہ ترین واقعہ پیش آیا وہ بھارتی وزیر خارجہ کی جانب سے کافی سخت قسم کا استعمال پاکستان کے حوالے سے، اور انہوں نے پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز کہا ہے. اس طریقے سے حالات خراب ہیں کہ آپ کے پڑوسی ممالک میں ان کے جو ٹیلی ویژن شوز ہیں وہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ لوگ غباروں میں گیس بھر رہے ہیں، آپ کے پاس سلنڈر نہیں موجود ہے. آپ کے حالات یہ ہیں. یہ جو سی پیک کے حوالے سے جو میں بات کر رہا تھا، جو اجیت ڈوول صاحب ہیں، انہوں نے ایک سیل قائم کیا ہے جس کا ٹائٹل ہے ڈسٹرائے سی پیک. تو ہر طرف سے خرابی ہے، کوئی اچھی خبر نہیں، ٹی وی پہ آنے کو بھی دل نہیں کرتا. میں تو جان صبح ٹویٹ دے کے چھڑا لیتا ہوں کہ جان چھٹ جائے، پر چھٹ نہیں رہی. آج سمبولکلی کابینہ کی میٹنگ میں کوئی بتی نہیں جل رہی تھی، کوئی لائٹ جو تھی وہ آن نہیں تھی کیبنٹ روم میں. یہ ایسے حالات ہیں کہ میں کہوں گا کہ اگر یہاں پر کوئی کلونیل پاور ہوتی، اگر کسی نے ہمارے ملک کو فتح کیا ہوتا. ہم مایوسی میں ہیں. اگر ہم مایوسی میں ہیں تو عام آدمی کا کیا حال ہے؟ ہم ڈپریشن میں ہیں، ہم فرسٹریشن میں ہیں کہ یار کیا بنے گا. بجلی سے چلنے والے غیر مؤثر پنکھے 1 جولائی یعنی 1 جولائی 2030 کے بعد فیکٹریوں میں تیار نہیں کیے جا سکیں گے. روٹی جب وہ آئے تھے لیکن نہیں، یہ سب کچھ 25 روپے کی. قاضی صاحب آپ اسحاق ڈار کے پاؤں چومے کہ انہوں نے اس ملک کے چند بڑے اشرافیہ خاندانوں کے لیے 22 کروڑ عوام کی بلی چڑھا دی ہے، انہیں سولی پہ لٹکا دیا. مرو، خودکشی کرو، میں تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ روٹی کھاؤ. نمسکار دوستو. اب جیسے ISI مطلب وہ کہتا تھا نا، شعیب اختر کہتا تھا، یا پھر کئی سارے اور بھی لوگ کہہ چکے ہیں کہ ISI دنیا کی نمبر 1 جاسوسی سنستھا ہے. پتہ نہیں، اور اس نمبر 1 والے مدعے کو لے کر تو میجر گورو آریہ بھائی کئی بار مذاق اڑا چکے ہیں پاکستان کا. اب دیکھنے لائق بات یہ ہے کہ ISI کے جو بھی آفیسرس ہیں ان کو بہت ہی آسانی سے ٹھوکا جا رہا ہے. کئی سارے نیوز آتی ہے کہ ISI کے اتنے لوگ مارے گئے. ISI کے ابھی اس ویڈیو میں بھی بات ہو رہی ہے کہ ISI کے 2 لوگوں کو ٹھوکا گیا ہے. اب دیکھیے پاکستان کے اندر سچویشن بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. چاہے وہ بلوچستان ہو، یہاں پر بلوچ لبریشن آرمی BLA کر کے ایک گروپ ہے، TTP ہے جو افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پر کام کرتا ہے. اور پاکستان کے اندر بھی سچویشن ایسی نہیں ہے کہ بھئی وہاں پر سٹیبلٹی ہو. کئی سارے لوگ ہیں جو اپنے حساب سے گورنمنٹ کو پریشرائز کرتے ہیں اور اپنے ایک الگ کنٹری بنانا چاہتے ہیں، جیسے سندھو دیش ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ بھئی کیسے پاکستان کے اندر کیوش مچنا شروع ہو گیا ہے. اور کئی سارے پاکستانی تو یہ بھی ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ یہ جو ہے نا انڈیا کی اسٹریٹجی کا پارٹ ہے کہ بھئی پاکستان کے اندر سب سے پہلے کیوش مچانا پڑے گا اور اس کے بعد ہی ساری چیز ہوگی. اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتا ہے. اور ہاں دوستو، سپر تھینکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولیں. آج ایک واقعہ ہوا ہے جس میں 2 ISI کے افسران کو مارا گیا، قتل کیا گیا، اور اس کے لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو خراسان ہے وہ اسی کا TTP کا ایک اس نے اس کی رسپانسبلٹی بھی کلیم کی ہے، لشکر خراسان. تو میں بلکہ اسی طرف آ رہا تھا. زبی اللہ مجاہد جو ہے انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے. محمد خراسانی جو TTP کے ہیں وہ بھی مسلسل جو ہے وہ سنب کر رہے ہیں پچھلے 1 ہفتے سے. مسلسل بار بار ایک تضحیق کے مترادف جو ٹویٹس کر رہے ہیں 1971 کے حوالے دیے جا رہے ہیں. TTP کے پاس یا طالبان جو افغانستان ہے ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، ان کے پاس اتنی ڈرون ٹیکنالوجیز نہیں ہیں، ان کے پاس مسل سسٹم نہیں ہے. پاکستان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود وائی پاکستان از ناٹ ریٹیلیٹنگ. ایک یہ کویسچن تھا. آپ نے بتایا کہ خانے وال کے اندر بھی جو 2 ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں کو دن دہاڑے مرڈر کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد رسپانسبلٹی، اور لاہور سے کتنا دور ہے، پنجاب کے اندر ہے، اور بلوچستان کے اندر ان کی ایکٹیویٹیز مزید بڑھ رہی ہیں، اور پاکستان اس کے اوپر کوئی ریٹیلیٹ نہیں کر رہا. آج بلکہ اس کا میں ایک حوالہ دینا چاہوں گا.
آپ اس میں بہت ویک لگ رہے ہیں. آج رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کو مذاکرات کے ٹیبل پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سٹیٹمنٹ ہے آج کی رانا ثناءاللہ صاحب کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ویک سٹیٹمنٹ ہے. یہ اب ٹیبل سے بات بڑھ کے اب آگے آپ کے ڈرائنگ روم تک آ چکی ہے بات. آپ یہ پلیز ٹیبل پہ بیٹھنا چھوڑ دیں. آپ کے اسی ٹیبل نے آپ کو اس جگہ پر لے کر آیا ہے کیونکہ آپ نے ان کو ایک ٹائم دیا ہے. انہوں نے ٹائم بائی کرتے رہے ہیں اور آپ کے اندر وہ گھس چکے ہیں وزیرستان میں. ان کے پاس سیف ہیونز ان پاکستان اب ان کے پاس ہے اور وہ مسلسل اب وہ دے آر ایون دین موونگ ٹورڈز پنجاب. ٹی ٹی پی تو آپ اس وقت آپ نے صوبہ پختون کا خیبر کیپے کے تو آپ آلموسٹ یو ہیو ابینڈن اٹ. خاص آپ تو اس کو ابینڈن کر چکے ہیں. کبھی انہوں نے اس پہ ملال بھی نہیں کیا, کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا. حالانکہ 58% جتنے اٹیک ہو رہے ہیں سارے صوبہ سرحد کے اندر ہو رہے ہیں. اس سے اگر آگے چلیں تو پاکستان کے اندر پولیٹیکل اور اکنامیکل انسٹیبلٹی کی اس طریقے سے حالات خراب ہیں کہ آپ کے پڑوسی ممالک میں ان کے جو ٹیلی ویژن شوز ہیں وہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ لوگ غباروں میں گیس بھر رہے ہیں. آپ کے پاس سلنڈر نہیں موجود ہے. آپ کے حالات یہ ہیں. آپ کی کھانے کی روٹی 25 روپے کی اور نان 30 روپے کا ہو چکا ہے. اور آپ کا جو 20 کلو کا آٹے کا تھیلا ہے پہلے 2500 کا تھا وہ 2700 کو ہونے کا خطرہ ہے. تو اس میں دیکھا جائے اور جس طریقے سے بلکہ طالبان کے آپ نے ٹویٹ بھی دیکھے ہوں گے, ان کے ویڈیو بھی دیکھے ہوں گے کہ وہ کس طریقے سے آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ کے فارن منسٹر کا کس طریقے سے مذاق اڑا رہے ہیں. آپ کے قرضوں کا مذاق کس طرح اڑا رہے ہیں. آپ کی کرپشن کو کس طرح وہ سنب کر رہے ہیں. اور پھر اور نہ صرف طالبان, پوری دنیا بلکہ اس وقت دیکھ رہی ہے اور آپ اس میں ابھی تک سیریس نہیں ہے. آپ کے کچھ آرٹیکل ایسے لکھے گئے ہیں, کچھ ویڈیوز ایسی نکل رہی ہیں, کچھ آڈیوز ایسی نکل رہی ہیں. لگ رہا ہے کہ آپ میرا مقصد ہے کہ یو آر ناٹ انٹرسٹڈ ان یو آر ناٹ سیریس اباؤٹ سیونگ پاکستان. یہ نظر آ رہا ہے افسوس کے ساتھ. ابھی جو تازہ ترین واقعہ پیش آیا وہ بھارتی وزیر خارجہ کی جانب سے کافی سخت قسم کا استعمال پاکستان کے حوالے سے, اور انہوں نے پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز کہا ہے. دفتر خارجہ نے اس کا کافی جو ہے وہ سخت جواب دیا ہے. بخاری صاحب, میں اسی صورتحال کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ سچویشن جو ہے وہ کچھ مختلف نہیں ہے ہمارے لیے, کیونکہ ہم دیکھتے رہے کہ اس طرح کی جو بےہودہ اور گھٹیا کوشش ہے وہ پہلی بار نہیں ہو رہی. یہ تو ایک تسلسل ہے, اور تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ بھارت اس طرح کی چیزیں کرتا رہتا ہے, جبکہ ان کو پتا ہے کہ ہم ایک بڑے چیلنج سے خود گزر رہے ہیں. ہمیں خود دہشت گردی کا جو ہے وہ سامنا ہے. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے, ہندوستان جو کہ دہشت گردی کا خود بذات خود بہت بڑا چیمپئن ہے, اور جہاں پر اسٹیٹ ٹیررزم جو ہے یعنی ریاستی دہشت گردی کی اتنی بدترین مثالیں ہیں, اس کی تفصیل میں تو بعد میں آئیں گے. میں ذرا تھوڑا سا آپ کو ریکال کروانا چاہتا ہوں. اگر آپ کو یاد ہو 2020 میں فارن آفس نے ایک ڈوسیئر جو ہے وہ پبلک کیا تھا, جس کے اندر بھارت جو ہے کس طرح سے دہشت گردی پاکستان میں کروانے میں ملوث ہے, اس کی پوری تفصیلات اور ثبوت کے ساتھ وہ سب کچھ بتایا گیا تھا. ایک کنسورشیم بنا رہا تھا جی انڈیا, جس میں ٹی ٹی پی, جس میں بی ایل اے, جس میں بی ایل ایف اور بی آر اے, یہ ساری وہ علیحدگی پسند بلوچ تحریکیں ہیں, تنظیمیں کہہ لیں ان کو, چھوٹی چھوٹی یہ تحریک وغیرہ تو خیر کوئی نہیں ہے, جس میں ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کروانی تھی, اور خاص طور سے جو سی پیک کا پروجیکٹ تھا اس کو برباد کروانا مقصود تھا. یہ تصویر آپ کو دکھانی ہے ناظرین. ان حالات میں اور ان پالیسیز میں یہ نتیجہ, یہ 1500 کانسٹیبل جو ہیں یہ ان کی نوکریوں کے لیے 1.5 لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا. یہ 28,000 لوگ وہاں پہ ٹیسٹ دینے کے لیے اسلام آباد کا جو سپورٹس کمپلیکس ہے اس کی, میں تو پہلے سمجھا یہ فیک ہے, بعد میں میرے پروڈیوسر نے اس کو کنفرم کیا. فار یور کائنڈ انفارمیشن, ان میں ہزاروں ایم اے پاس ہیں بچے. یار جب ماں باپ اپنا تن من کانسٹیبل کے لیے قرضے لے کر بچے پالیں گے اور وہ ماسٹر ایم اے کر لیں گے, قرضے لے کر انہیں نوکری 10 سال نہ ملے گی, کانسٹیبل بھرتی ہوتے ہیں وہاں بھی سفارش ہی چلنے ہیں, کیونکہ اسلام آباد میں تو انے وا. تو اس ملک میں آپ نئی قوم کو, نئی جنریشن کو جو 60% ہے, آپ انہیں بے روزگاری اور چوری چکاری سکھا رہے ہیں. اس طرح